اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. زندگی پہلا اور آخری چانس ہے اور ایک وقت ان قریب آنے والا ہے، اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، کہ ہم نہیں ہوں گے، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. حج کے سفر میں مجھے دو واقعات پیش آئے جس کو میں نے چشم دید تو نہیں دیکھا، اس قافلے کا میں بھی ساتھی تھا. ایک حرم کا کہ امر الہی سے ہوا چلی اور ہوا سے لفٹ گری اور سینکڑوں شہید ہوئے، اور ایک مینا کا. اس قافلے میں میں بھی ہم سفر تھا، شاید میرا ابھی وقت باقی تھا، لیکن عارضہ جو بھی بنا، ہمیشہ موت کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. میں سوچتا رہا، میں رمی کرنے گیا تو میں نے کہا واہ کیا جگہ ہے. رات کو عرفات میں اللہ سے بیٹھے باتیں کرتے رہے. حدیث کا مفہوم ہے، آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات میں جب بندہ نکلتا ہے تو ایک فرشتہ اس کو تھپکی دیتا ہے، کہتے جا پچھلے سارے ماہ آئندہ کا فکر کر. پھر مزدلفہ بیچارے کیسے پہنچے ہوں گے، پھر رات کی تنہائیوں میں اللہ سے کیا باتیں کی ہوں گی، کہاں سے پانی ملا ہوگا، کہاں سے کھانا ملا ہوگا، کہاں پیدل چلتے، بسوں پہ، ٹرین پہ، کس طرح پہنچتے جمرات پہ ابھی پہنچے ہی نہیں ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے بندو، میں نے تمہیں اپنی ملاقات کے لیے چن لیا ہے. بس جب فنا ٹھہری تو کیا 100 برس کیا ایک دن، جب فنا ٹھہری تو کیا 100 برس کیا ایک دن. بساط تو سب کی لپٹنی ہے اور جانا تو سبھی نے ہے، لیکن وہ اللہ کے منتخب لوگ تھے جنہیں اللہ جل شانہ نے اپنے قریب کر لیا. احرام کی حالت میں واہ مولا، احرام کی حالت میں، اور اللہ کو منا کے فرشتوں کی تھپکیاں پا کے اور یوں اللہ کے پاس چلے گئے. ایک صحابی کو میرے آقا رات چراغ کی روشنی میں قبر میں خود اتار رہے تھے. عمر فرماتے تھے اے کاش یہ میری میت ہوتی، اور میرے آقا مدینے والے ایسے مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار. اللہ والو، زندگی تو ہے ہی ایسی، اور ایک وقت ایسا آتا ہے ہمارے تذکرے بھی ختم ہو جاتے ہیں، جسے میں نے لفظ کہا ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. تذکرے ختم. میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے، میرا نام یہ ہے، والد کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ ہے، پردادا کا نام، ایسے سوچا، اور پردادا کے والد کرے جی مجھے پتا نہیں. اکثر ایسے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگوں کے نام ہیں جو کہتے تھے ہم سدا ہیں، یہ ان لوگوں کے نام ہیں جو کہتے تھے ہم سدا ہیں اور سدا زندہ رہیں گے. ان کے تذکرے تو ختم ہو گئے. اللہ والوں، ایک چیز سدا زندہ رہتی ہے تو اس کا نام ہے، سدا زندہ رہے گا. کیوں؟ اسے فنا نہیں، اس کے نام کو فنا نہیں، اور اس کریم کو بقا ہے. ساری کائنات کو فنا، میرے رب کو بقا،
اور میرا رب ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گا. میں اسے سوچنے لگا. میں نے کہا یہ جو وظیفہ میں عرض کرتا ہوں کہ 300 بار اللہ اکبر پڑھیں مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ہوتے ہیں، میرے اوپر اللہ پاک نے اسی مدینہ منورہ کے سفر میں ایسے آ رہا تھا اپنے ہوٹل سے، تو ایسے سامنے میرے گنبد خضرا پہ نظر پڑی. میں کہا واہ سبحان اللہ، اس کو تو دیکھنا بھی ثواب ہے. تو پھر اچانک میرے دل میں ایک اللہ نے بات ڈالی، ایک چیز میرے اندر کھلی، ایک بات کھلی اچانک، اور وہ یہ کھلی کہ اللہ اکبر جو مریض کے لیے ہم بتاتے ہیں، میں اکثر بتایا کرتا ہوں، 10 میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہم جو بتاتے ہیں کہ 300 بار اگر پڑھ لیں تو مریض ٹھیک ہوتے ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ میرا اور اس کا نام ہمیشہ باقی ہے. بیمار اور بیماری فانی ہے، بیمار بھی اس کو فنا ہے اور بیماری کو بھی فنا ہے. تو اللہ کے نام کو فنا نہیں ہے. تو جس چیز کو فنا نہیں ہے، جس نام کو فنا نہیں ہے، تو اس کے سامنے ہر چیز فنا ہو جائے گی. اس لیے فرمایا اللہ کے سوا سب مخلوق ہے، میرے رب کے سوا سب مخلوق ہے، اور مخلوق کہتے اسے ہیں جس کو فنا ہو، اور رب کہتے اسے ہیں جس کو بقا ہو. اس لیے میں اکثر درس میں عرض کرتا ہوں کہ جو دعائیں اللہم سے شروع ہوں اس میں سارے اللہ کے اسماء حسنہ اور ان کی تاثیر آ جاتی ہے. سنا ہوگا درس میں کسی نے سنا؟ جن دعاؤں سے پہلے ربنا ہے اور جن دعاؤں سے پہلے اللہم ہے، اور ربنا سے بھی زیادہ طاقتور دعائیں وہ ہیں جس کے سے پہلے اللہم ہے. کیونکہ اللہ جو ہے نا، اللہ وہ اسم ذات ہے، اللہ کا جو نام ہے وہ اللہ ہے. رب ہے، اللہ رب ہے، لیکن اللہ کا نام اللہ ہے. باقی ساری چیزوں کو فنا ہے. پھر اس کے سامنے بیماریاں، پھر اس کے سامنے تکلیفیں، پھر اس کے سامنے الجھنیں، پھر اس کے سامنے مسائل، پھر اس کے سامنے مشکلات، چاہے وہ کتنے پہاڑوں کے برابر ہوں، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اللہ کا نام ایسا طاقتور ہے اور اللہ کا نام ایسا پر تاثیر ہے. اس کے نام میں قوت، اس کے نام میں طاقت، اس کے نام میں عزت، اس کے نام میں عظمت. میں بعض اوقات اولیاء کے مزارات کو دیکھتا ہوں، میں کہ واہ واہ، آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں قرآن پڑھ کے آپ کو ہدیہ کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے ہدیہ کر رہے ہیں، نفل پڑھ کے ہدیہ کر رہے ہیں. پھر اندر سے آواز آتی ہے جو چھوڑ کے گئے تھے وہی مل رہا. ہاں، جو چھوڑ کے گئے تھے وہی مل رہا. اللہ اس کے حبیب کا نام چھوڑ کے گئے تھے اور ساری زندگی لوگوں کو اللہ کا نام سکھاتے، اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سناتے سکھاتے اس دنیا سے پردہ کر گئے، تو وہی کچھ مل رہا. جو بو گے وہی کاٹو گے. اس فانی زندگی میں جس کو فنا ہے اور جس کو ایک جھٹکے کا انتظار ہے کہ کون سا وقت، ماذا تکسبو غدن بے ای ارجن تمو، کل کیا ہوگا ہمیں کوئی خبر نہیں، اور کون سی زمین پہ ہماری موت ہے یہ اس کے علم میں ہے. جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ سارا کچھ ہمارے بس میں نہیں، اس لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، دعا کیا کرو، یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس. میرا من کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، جب بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا، میرا اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، عرش جھومنے لگ جاتا ہوگا. کیوں کہ میرا بندے کو بس میں یہی چاہتا ہوں، یہ سوری نماز بے بسی کا انداز، رکوع بے بسی کا انداز، سجدہ بے بسی کا انداز، دعا کے لیے گڑ گڑانا بے بسی کا انداز. ارے رو لے، اگر رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لے، بے بسی کا انداز. میرے رب کو یہ بے بسی کا انداز پسند ہے. کیسا کریم ہے. بے بسی کا انداز مجھے دکھا، کہیں رونے کی شکل میں، صدقے کی شکل میں، خیرات کی شکل میں. اپنے مال کو مریض تڑپ رہا پڑا ہے اور تو دعائیں مانگ رہا، سورۃ یاسین کے ذریعے، نفل کے ذریعے، صلاۃ الحاجت کے ذریعے، اللہ کے نام کے ذریعے. یہ سارے بے بسی کے انداز ہیں اور میرے رب کو بے بسی پسند ہے. کیوں؟ ایک سوال آپ سے ہے، کیوں؟ کہ رب بے بس نہیں ہے.
ہاں اس لیے کہ اللہ بے بس نہیں ہے. جو بے بس نہیں ہے اس کو یہ انداز پسند ہے. تو میرا وجدان کہہ رہا, میری کیفیت کہہ رہی, جب بندہ کہتا ہوگا نا یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں, اللہ کا عرش بھی جھوم جاتا ہوگا کہ میرے بندے بس تیری انتہا یہی ہے نا, ہم یہی تیری انتہا چاہتے تھے, یہ تیری انتہا چاہتے تھے. سارے انبیاء نے اپنی بے بسی کی کیفیت کو بیان کیا اپنی دعاؤں کے ذریعے. اور آخری میرے حبیب اور شفیع المذنبین ساری کائنات کے تاجدار سجدے میں ہوں گے, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. اپنے رب کو اپنی بے بسی دکھائیں. مٹ جانے والے تو ویسے ہی ہیں, بے بسی دکھائیں. یا اللہ میں کچھ نہیں, یا اللہ میرا کچھ نہیں, یا اللہ تو سب کچھ ہے, تیرا سب کچھ ہے. سارا کلمہ اپنی بے بسی اور اللہ کی عظمت, ساری نماز اپنی بے بسی اور اللہ کی عظمت, اور سارا قرآن اپنی بے بسی اور اللہ کی عظمت, اور ساری کی ساری عبادتیں وہ بدنی ہیں, وہ روحی ہیں, وہ مالی ہیں, اپنی بے بسی میرے رب کی عظمت. بے بسی سنیں, جن وظائف میں بے بسی بڑھ جاتی ہے ان کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں, آپ اس سے واقف ہیں. جن وظائف میں بے بسی بڑھ جاتی ہے نا, اپنے احساس سے بے بسی کہہ دیتا ہے کہ اللہ میں بے بس ہوں, ان وظائف کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. وہ تاثیر دراصل ہوتی یہ ہے میرے رب کو یہی بے بسی پسند ہے. میرا رب کہتا ہے ٹھیک ہے تیری مدد میں پہنچا نہیں, آج سامنے کھڑا ہوں, مانگ کیا مانگتا, لا الہ الا انت سبحانک. یہ ساری بے بسی ہے. اور آگے کیا ہے, انی کنت من الظالمین. یہ ساری بے بسی ہے. مولا اگر تو نے میری بے بسی پہ رحم نہ کیا تو میں کیا ہو جاؤں گا, کن لوگوں میں سے ہو جاؤں گا, ظالم میں سے ہو جاؤں گا. اگر تو نے میری بے بسی پہ ترس نہ کھایا, اگر تو نے میری بے بسی پہ رحم نہ کھایا. حسبی اللہ. ہاں حسبی اللہ. ہر طرف سے میرے لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں, جان کے, مال کے, عزتوں کے, اور یہی ایک پل کے اندر میرا محسن آ گیا اور بڑا طاقتور ہے, میں اس کے ساتھ یوں آ کے کھڑا ہوتا ہوں. اب کہتا ہوں حسبی اللہ, میرے لیے یہ کافی ہے, اور وہ سارے بھاگ جاتے ہیں. جس طرح یہ زندگی کی مثال ہے, اسی طرح ہر طرف جنات شیاطین میرے ڈاکو ہیں, نظر بد, جادو, اثرات اور بندشیں اور حسد اور حاسدین یا دنیا کے مصائب و آلام مجھے لوٹنے میں ہیں, اور میں ایک پل میں ادھر کھڑا ہوتا ہوں اور کہتا ہوں حسبی اللہ, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اور میں اگر ساری کائنات نشانہ ہو, میرے اللہ کے پاس تیر کمان ہو, کوئی نشانے سے بچ سکتا ہے؟ ایک شخص کہنے لگا ہاں میں بچ سکتا ہوں. کیا تو کہہ رہا, یہ تو شرک ہے. تو کیا کہہ رہا؟ کہا میں بچ سکتا ہوں. کہا کیسے بچے گا؟ کہ میں اللہ کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں گا, میں بچ جاؤں گا, میں بچ جاؤں گا. حسبی اللہ, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میں اس پہ بھروسہ کر کے کھڑا ہوں جو رب ہے بڑے عرش والا. لوگوں نے پوچھا نا بھائی بھروسہ کرا یار کون ہے, تو جس پہ بھروسہ کر کے کھڑا تعارف تو کرا اس کا. انہوں نے کہا اس کا تعارف یہ ہے وہ اللہ ہے. حسبی اللہ. یہاں حسبی کریم نہیں آیا, یہاں حسبی مجید نہیں آیا, یہاں حسبی حمید نہیں آیا, ہاں یہاں حسبی. اس لیے اس آیت کی, اس دعا کی تاثیر تیر بے خطا ہے. کیوں؟ حسبی اس میں ذات آ رہا. اللہ کا اس میں ذات کیا ہے؟ اللہ. حسبی اللہ, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. او بھائی جنہوں نے نہ جانا رب کو, وہ کہتے تیرا رب اللہ ہے کون, اس کا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا میرا اللہ وہ ہے جس پہ میں نے توکل کیا اور جس سے میرا بھروسہ ہے, وہ میرا ماوا ملجا ہے, وہ میرا مطلوب مقصود ہے. لا مطلوبی الا اللہ, لا مقصودی الا اللہ, لا محبوبی الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ. وہ میرا رب ہے.
अलैहि तवक्कलतु, अच्छा तूने भरोसा तो कर लिया, और उसका थोड़ा सा तारफ 2 लफ्जों में हो और ऐसा 2 लफ्जों में हो जो जामे हो। उन्होंने कहा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अब ये रब पहले भी आ सकता था, हस्बी रब्बी है, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, अव्वल आखिर है अल्लाह, जाहिर बातिन है अल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन वहां नहीं, मेरा रब वो है जिसका कायनात और अर्श उसी का है, मैं उसी के भरोसे पे चल रहा हूं। उन्होंने कहा भाई तू डाडा है, तू ताकतवर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मैं वहां खड़ा था जहां उनको आग में फेंका था, और एक शहर है तुर्की का, मैं वहां खड़ा था और मेरी नजरें 4000-5000 साल पुरानी एक पैगाम पे गूंज रही थी, और वो लफ्ज मेरे जहन में अचानक आया, हस्बुनल्लाह। क्या लफ्ज था, क्या ताकत है उस लफ्ज की और क्या तासीर है, हस्बुनल्लाह। आग है और बहुत ऊंची मंजनीक है, पहाड़ है पूरा। मैं आपको पहाड़ क्या बताऊं, ये काबा के सामने जबल कुबैस है ना, जहां महल बना हुआ है मस्जिद हरम के सामने, इससे डबल ऊंचा का पहाड़ है। वो ऐसे तराशा हुआ पहाड़ है, उसके ऊपर मंजनीक बनाई और उसके नीचे आग जलाई, और इतनी आग कि परिंदा ऊपर से गिरता तो जल के वहीं भून के मर जाता था। वो आग और ऊपर मंजनीक ऐसे जैसे पंगूड़ा सा बनाया, यूं झूला दे के ना यूं रस्से काट दिए, जोर से झूला दिया, और जब बंदा यूं गया आग की तरफ उधर से रस्से काट दिए। मंजनीक को यूं समझ लीजिए। मैं वो मंजर वहां खड़ा उस मंजर में गुम हो गया, तो एक पल में मेरे अंदर के विजदान ने कहा हस्बी अल्लाह, हस्बुनल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्फाज थे। फरिश्ते आ रहे हैं मदद को, ना ना, कायनात का निजाम मदद को आ रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं जरूरत। क्यों? मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। और वो जो हस्बुनल्लाह मैंने वहां कहा ना, आज मैं यहां कह रहा हूं, मेरी वो कैफियत नहीं बन रही। क्यों? ये हस्बुनल्लाह था वहां के लिए, है तो सारे आलम के लिए, क़यामत तक के लिए है, और हो गया और है और होगा। लेकिन वो जो सदा वहां बुलंद हुई थी ना नमरूद की आग में, और अल्लाह की मदद इन लफ्ज ने दिखाई थी, और आग को गुले गुलजार बनाया, बरदम व सलामन अला इब्राहीम। वो जो कैफियत थी ना, वो कहीं मेरी उसके बाद नहीं हो सकी। जैसे लब्बैक की कैफियत है एहराम की हालत में हो, और फिर अरफात और मुज़दलिफा और मीना हो और काबा का दर हो, वो लब्बैक की कैफियत, जले सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह की कैफियत आका के रोज़े अतर के सामने जो पैदा होती है, मजा कैफियत है। हर जगह का एक अपना वकार है, हर जगह की अपनी एक बरकत है, हर जगह की अपनी एक कैफियत है, हर जगह का अपना एक निजाम है। ये कैफियत हमारे दिलों के अंदर में उतरे, कैसे उतरे? मर तो जाना है, पर मरने से पहले कुछ करके जाना है, कुछ निजाम बना के जाना है। मैं जा रहा था, सफर में होता हूं, ट्रक के पीछे लिखा हुआ था गाएगी दुनिया गीत मेरे। एक गाना है किसी गवीये का, पर जब इंसान खैर को देखता है तो उससे शर भी खैर नजर आना शुरू हो जाती है, और जब शर देखते देखते इतना आंखों में शर भर जाता है, उसे खैर में भी शर नजर आता है। मैंने कहा वाह वाह, बात तो लाजवाब है, गाय की दुनिया गीत मेरे। बात तो ठीक है, नाकाम है तो क्या है, कुछ काम फिर भी कर जाओ, मर्दाना वार जी और मर्दाना वार मर जाओ, दुनिया की रंज राहत कुछ हो तेरी बला से, दुनिया की हर अदा से मुंह फेर और गुजर जा, इस बहरे बेकरार में साहिल की जस्तजू क्या, कश्ती की आरज़ू क्या, डूब और पार कर जाओ। जिंदगी नाम इसी का है, हमने कुछ करके जाना है और इंसानियत को कोई मैसेज और पैगाम दे के जाना है। ऐसे नहीं जाना
तेरी जिंदगी और उस शख्स की जिंदगी जिसने कलमा नहीं पढ़ा, फर्क क्या हुआ? वो भी सुबह उठा और कहा बीवी बच्चे और माल और चीजें और मसाइल, और शाम को इन्हीं मसाइल में घूमते घूमते शाम हो गई, और फिर सुबह हुई, फिर वही जिंदगी का निजाम, और यूं जिंदगी की एक वक्त आई शाम हो गई। उसकी सुबह शाम भी वैसी, तेरी सुबह शाम भी वैसी, फिर उसकी जिंदगी और तेरी जिंदगी में फर्क क्या हुआ? बता तो सही। नहीं, अपनी जात के लिए नहीं जीना, मैंने इंसानियत के लिए जीना है, मैंने इंसानियत को पैगाम देना है, और वो मदीने वाले का पैगाम है, वो आका कमली वाले का पैगाम है, वो मेरी जिम्मे है, मैंने देना है। उसके दुखों के लिए, उसके दर्दों के लिए, उसके गमों के लिए, उसकी मुश्किलात के लिए, उसके मसाइल के लिए उसे मैसेज भी ऐसा देना है कि बहाने बहाने से आखिरत भी बनती चली जाए। जो बंदा एक बार हदीस मुबारका का मफहूम है अल्लाह अकबर पढ़ता है, इसके बहुत फजाइल हैं। एक फजीलत यह है कि उसे एक ऊंट ज़बह करने का और अल्लाह की राहों में सदका करने का सवाब मिलता है। ये एक हदीस मुबारका का मफहूम है। तो फरमाया कि जो बीमार हो वो अपना सदके के जरिए इलाज करे। जो बीमार हो, ये कॉल आ रही किसी, इसको या तो फ्लाइट मोड पे लगाए। जो बीमार हो वो अपना क्या करे? सदके के जरिए इलाज करे। इसमें भी आ रही है कहीं इधर से, क्या करे? सदके के जरिए इलाज। और ऊंट का सदका से बढ़ के कोई सदका नहीं है। और जो बंदा, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, जो बंदा 300 ऊंट सुबह, या ऊंट कितने का आता है आपके यहाँ सऊदी में? 4000 रियाल का से ऊपर आता है। और एक 4000 रियाल में 300 ऊंट कितने होंगे? 1,20,000। तो 1,20,000 सुबह और 1,20,000 शाम को कोई बंदा सदका करे, सोचे। हुआ ये कि मैं बीमार हो गया, ऐसे बुखार वगैरह हुआ, हजरत शेख की खिदमत में हाजिरी पता चला, तो आपने फरमाया तूने हदीस मुबारका नहीं पढ़ी? मैंने जी वो फरमा दीजिए। मान लगे कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एक दफा अल्लाहु अकबर पढ़ता है, एक ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है। तो 3 तस्बीह सुबह शाम हवाला कर 3 बार दरूद पाक सुबह शाम पढ़, उस सदके की नियत कर, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। और मैंने चंद दिन किए, मेरा मसला हल हो गया। मेरे आका का फरमान है, बस खत्म, मुझे इससे हमने कोई दलील की जरूरत नहीं है, मेरे आका का फरमान। अब एक बात मैं आपसे अर्ज करूंगा, मेरे जद्दा वाले जितने हजरात बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। एक बंदे को मैं एक ऐसी चीज बताऊं जिससे उसको दुनिया का तो फायदा हो, उसका बुखार, उसका नजला, जुकाम, उसका हेपेटाइटिस, उसका कैंसर, उसका जिगर, उसका मैदा, आसाब, जिस्मानी कोई भी तकलीफ है वो खत्म हो जाए, रूहानी मसला भी हल हो जाए। लेकिन कोई लफ्ज ऐसा हो जिसका आखिरत का ताल्लुक ना हो, उसकी दुनिया तो बनी आखिरत ना बनी। मैं अर्ज किया करता हूं, मुसलमान के पास 2 पैकेज हैं, जो मुसलमान नहीं उसके पास 1 पैकेज है। मुसलमान के पास मरने से पहले का पैकेज भी है, मरने के बाद का पैकेज भी है, ठीक है। और जो मुसलमान नहीं, जो गैर मुस्लिम है, उनके पास 1 पैकेज है, वो है मरने से पहले का पैकेज, उसी का नाम उन्होंने एंजॉय रखा हुआ है। जब अपना खेत है या पराया खेत है, बस चरना है, वो हलाल है हराम है, पेट भरना है, नहीं। मुसलमान के पास 2 पैकेज हैं, एक मरने से पहले का पैकेज है, एक मरने के बाद का पैकेज है। हमारी जिंदगी सिर्फ ये नहीं है कि बस ये जिंदगी है, कोई ऐसा वजीफा हो, कोई ऐसा ना हो जो दोनों पैकेज का निजाम बनाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दोनों पैकेज का निजाम बनाए, वो सिर्फ और सिर्फ वो चीजें हैं जिनका ताल्लुक वही से है, और कुरान भी वही है और हदीस भी वही है, और वही की बरकत क़यामत तक बाकी रहेंगी। याद रखिएगा, वही की बरकत क़यामत तक बाकी रहेंगी। मेरे आका के जुबान अतहर से जो कलिमात निकले हैं, उनकी क़यामत तक साइंस अपनी पूरी तरक्कियों में पलट के आ जाए और इससे बड़ी तरक्कियां कर ले। अल्लाह की कसम, मेरे आका के फरमान में खैर ही खैर है। इससे पहले कहते थे सुरमा न डालो, उसमें लेड है और चीजें हैं, आंखों को नुकसान देती हैं। अब कहते हैं उसमें एंटी लेड भी है। और कहते थे वो जो जापान के 2 शहर हैं, कौन से, जहां एटम बम गिराया था,
ہیروشیما ناگاساکی وہ جو 2 شہر ہیں، اب سائنس کہتی ہے اگر اس کے ہر شہری کے جسم پہ سرما ملا ہوا ہوتا تو ایٹمی طاقت آگ اس پہ اثر نہ کرتی. سمجھ گئے؟ میرے آقا کے اس سرمے میں یہ خیر ہے، ایک سرمے والی سنت جو سوتے ہوئے ڈال لیں، یہ خیر ہے. تو امت کو کوئی ایسی چیز پہ لے آئیں جس سے بہانے سے امت کا دونوں پیکجوں کا نظام بنے، ایک نہ بنے. دیکھیں ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، جو غیر مسلم ہے ہمارے دل میں تو اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، نفرت کا جذبہ نہ ہو، 1% نہ ہو، 1% نہ ہو، اور بولوں سے بھی نہ ہو، دلوں سے بھی نہ ہو، لفظوں سے بھی نہ ہو، حرفوں سے بھی نہ ہو، قلم سے بھی نہ ہو، تقریر و تحریر سے بھی نہ ہو. بالکل غیر مسلم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کے اندر جذبہ ہے، لیکن وہ مرنے سے پہلے کے نظام کو دیتے ہیں، مرنے کے بعد کا نظام تو نہ ان کے پاس ہے نہ وہ دیتے ہیں. سچ ہے کیوں اللہ والے؟ نہ ان کے پاس ہے نہ وہ دیتے ہیں. اچھا آپ مسلمان بیٹھے ہیں، آپ کے پاس مرنے سے پہلے کا نظام بھی ہے، مرنے کے بعد کا نظام بھی ہے، کیا ہے؟ نہیں ہے یا ہے؟ تو ہمیں ایسا کو نظام دینا چاہیے جس سے انسانیت کے دونوں نظام بنتے اور سنورتے چلے جائیں. وہ صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں ہے، اور وہ مدینے والے کا پیغام ہے، اور وہ سچا حقیقی پیغام ہے، اس کے علاوہ کوئی پیغام نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ کسی بندے کو اگر اللہ اکبر بتا دیں اور وہ پڑھنا شروع کر دے 3 تسبیح صبح شام اپنی بیماریوں تکلیفوں کے لیے، اور اللہ کا نام اس میں ذات یاد رکھیے گا، جو بھی جنات اور جادو توڑنے والی آیات ہیں اس میں لفظ اللہ شامل ہے. اللہ لا الہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ. جتنی بھی یہ طاقتور آیات ہیں ان کا تعلق اصل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت سے ہے. جتنی بھی طاقتور آیات قریب تشریف لائیں، اور لوگ مجاہد آپ قریب اور فوراً تشریف لائیں، ورنہ مضمون میں بھول جاؤں گا، فوراً تشریف لائیں. اب امت کو اس پہ ہم نے لانا ہے، وہی پہ لانا ہے. ساری دنیا پھر آ کے نا آخرکار نظام یہ بنا، ساری دنیا پھر آ کے آخرکار نظام یہ بنا کہ ہم تھک گئے اس مشینی اور سائنسی زندگی سے. اب واحد حل یہی ہے کہ وحی کی برکات ہمیں مل جائیں، اور وحی کی برکات کیا ہے؟ وہ ہے سنت نبوی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں اور آقا کی زندگی کے طریقے اور اعمال نبوی، یہ ہماری وحی کی برکات ہیں. اس وحی کی برکات کو ہم نے لینا ہے، اور اس وحی کی برکات کو ہم نے چننا ہے. اس کو سوچیں بیٹھ کے. ہاں جی بتائیں پھر کہ امت اس وقت جو وحی کی برکات سے دور ہوئی ہے اور اللہ کی نظر سے بھی گر گئی ہے، اور امت کے لیے اوپر سے فیصلے وہ ہو رہے ہیں جو امت کے موافق نہیں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ کو نا موسموں سے پہچانا، میں نے اللہ کو مرضیات سے پہچانا. فرمایا کیسے؟ جب میں دیکھتا ہوں کہ بارش مخلوق کے حسب منشا نہیں آتی، اور ایسے وقت میں بارش آتی ہے جب ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، میں سمجھ جاتا ہوں میرا رب ناراض ہے، میں سمجھ جاتا ہوں میرا رب ناراض ہے، میرا رب ناراض ہے. اور میں جب دیکھتا ہوں کہ مال بخیلوں کے ہاتھ میں آ گیا اور صحیح مال سے دور ہوئے، میں سمجھ جاتا ہوں میرا رب ناراض ہے. اور اگلی بات عجیب ہے، جب میں دیکھتا ہوں کہ حکمران ظالم ہیں، اور ایسے حکمران ہیں جن کے دل میں رحم کا ذرہ نہیں، میں پھر حکمرانوں کو راضی کرنے میں نہیں لگ جاتا بلکہ احکم الحاکمین کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہوں. لگتا ہے وہ ناراض ہے. اس لیے بدترین مشغلہ، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، بدترین مشغلہ حکمرانوں کو برا بھلا کہنا ہے. ہاں بدترین مشغلہ حکمرانوں کو برا بھلا کہنا ہے. اللہ جزائے خیر دے آل سعود کو. تو بیچارے دن رات میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ کتنی کوششیں محنتیں
حاجیوں کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی. مجھے ایک بندہ 2-3 لفظ کہنے لگا. میں نے کہا سچ بتا، یہاں سے ریال لے کے بھی جاتا ہے، معاشی خوشحالی لے کے بھی جاتا ہے، کبھی کوتاہیاں کن کے اندر نہیں ہوتی. لیکن ان کے لیے ہم آل سعود کے لیے دعا کیا کریں. بہترین مومن وہ ہے جو گندی مکھی نہ بنے، شہد کی مکھی بنے. گندی مکھی ہمیشہ دور سے، پھول بھی ہوگا تو دور جا کے گند پہ بیٹھے گی، گندگی بھی بیٹھے گی. اور اچھی مکھی دور جا کے پھول ہی تلاش کرے گی. ہم اچھی مکھی والا مزاج بنائیں، گندی مکھی والا مزاج نہ بنائیں. اس وقت امت کے مسائل کا حل صرف وہی ہے جس کی برکات سے امت محروم ہوئی ہے. بس اس کے علاوہ کوئی مسائل کا حل نہیں ہے. امت کے مسائل، امت کی مشکلات، امت کی پریشانی، اس کا حل صرف وہی ہے. وہی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی منزل نہیں، کوئی زندگی کی ترتیب نہیں. ہمارے وہ خواجہ عمران صاحب ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، میں نے ان سے کہا کہ اونٹ کا گوشت پکوا کے لے آئے. یہ وہیں مکہ مکرمہ میں اونٹ کا گوشت پکا کے لے آئے. اور میں اکثر وہ چھان بورے والی روٹی کھاتا ہوں، حوائش، وہ بھی لے آئے. اور ساتھ ہمارے جاننے والے ہیں، ساتھ والے کمرے میں دبئی سے آئے ہوئے وہاں کے تاجر ہیں، تو ان کو بلایا کھانے میں. اب کھانا کھانے ہم بیٹھے تو بات چلی آقا کی سنتوں پہ. تو کہنے لگے ہمارے وہاں دبئی میں ایک آٹو کا کام کرتے ہیں، پشاور آٹو ہے ان کا نام ہے، خان ہے، پٹھان ہے. ان کو الرجی ہو گئی، آپریشن بھی کرایا ناک کا، پھر بھی الرجی ٹھیک نہ ہوئی. 18 گولیاں کھاتے تھے، بس گولیاں وقتی طور پہ فائدہ، پھر ویسے کے ویسے. وہ کہنے لگے مسجد میں گئے، وہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا، ان میں سے کسی اللہ والے نے مسجد میں بتایا کہ تم مٹی کا برتن استعمال کر اور مٹی کے پیالے میں پانی پی، تیری الرجی ختم ہو جائے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ 18 گولیاں کہاں گئی اور بیماری کہاں گئی، اور جب سے مٹی کا برتن استعمال کرنا شروع کیا. یہ مجھے پرسوں انہوں نے بات بتائی، پرسوں بات بتائی مکہ مکرمہ، ایک مٹی کا برتن. اور اکثر میں درس میں عرض کیا کرتا ہوں کہ لوٹ رہی ہے کائنات میں فطرت، واپس لوٹ رہی ہے. پہلے کہتے تھے کارپیٹ بچھاؤ، آپ کہتے ہیں کارپیٹ ہٹاؤ، بہترین فرش لگاؤ. پہلے کہتے تھے لائٹیں لگاؤ، آپ کہتے ہیں مدھم کرو، ہارن کم کرو، ایسی سوسائٹیاں بناؤ جہاں شور نہ ہو. ہاں، شور نہ ہو. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں جنت میں اور جہاں بہت سی نعمتیں ہوں گی، ایک نعمت یہ ہوگی کہ جنت میں شور نہیں ہوگا. ہاں، جنت میں آلودگی نہیں ہوگی، شور نہیں ہوگا. کہتے ہیں شور نہ ہو. فطرت واپس لوٹ رہی ہے. امت کو زندگی کا وہ نظام دکھوں سے نکلنے کا دیں. پھر میری بات پہ غور کیجیے گا. امت کو زندگی سے، دکھوں کے نظام سے نکلنے کے لیے وہ نظام دیں جس سے دونوں پیکج سنورے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. وہ صرف وہی ہے، وہ میرے مدینے والے کا فرمان ہے. وہ صرف دعائیں ہیں جو میں آپ کو عرض کیا کرتا ہوں، نیٹ پہ آپ سنتے رہتے ہیں. وہ اعمال نبوی ہیں، وہ ترتیب نبوی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے علاوہ زندگی کی کوئی ترتیب نہیں ہے. الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کوئی نہ دوا نے کام کیا. اب سب تدبیریں الٹی ہو گئی ہیں. امت واپس پلٹ رہی ہے تلبیہ کی طرف، تلبینہ کی طرف. وہ تلبیہ ابھی تک ذہن میں کھڑا ہے نا، لبیک اللہم، تو اس لیے وہ زبان پہ وہی لفظ آیا. واپس رہی ہے، جو کا دلیا ہو، تلبینہ. ہاں، کھا کے دیکھو. مدینہ کے ایک سخی نے مجھے کھلایا سخاوت بھرے انداز میں. کہہ رہے جی آپ کو تلبینہ کھلائیں گے. میں انتظار میں نے ساتھ والے کمرے والے کو بھی کہا، میں نے کہا آج تلبینہ بنا. کہہ لیں جی ہم اسپیشل، آپ نے 10 میں بتایا ہم وہ بناتے ہیں. میں نے کہا جب تلبینہ آئے گا نا آپ نے ناشتہ نہیں کرنا، میں آپ کو بلا لوں گا. اچھا بھائی. تھوڑی دیر ہوئی، کلندر آ گیا تلبینہ لے کے. میں نے جب دیکھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ہمارے ایک صاحب ہے، اس کا نام تو کیا ہے، اسے مومی کہتے ہیں.
مولوی میرے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آپ اس کو نا ایک چیز بتانی ہے. میں نے کہا کیا؟ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں. میں نے کہا بتا کیا چیز ہے؟ ایسا سسپینس، ایسا ایڈونچر اور ایسی پراساریت. آپ کو ایک چیز بتانی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو میں ساتھ لایا، انہوں نے ایک عمل کیا ہے بڑا خاص قسم کا، آپ کو بتانا ہے. اچھا پھر ادھر دیکھے ادھر دیکھے، جیسے کوئی سن رہا ہو، شاید کوئی دیکھ رہا ہو. میں نے کہا بھائی بتا، وقت تھوڑا ہے اور لوگ بیٹھے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے. تو اس کو بلایا، کہنے لگا آؤ حضرت کو بتاؤ. تو جب حضرت کو اس نے عمل بتایا تو کان میں بتایا کہ میں نے 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی. سورۃ اخلاص کی عظمت سے میں، لیکن اس نے 11 دفعہ جو پڑھی ہے اس کے مطابق یہ بہت بڑی کائنات ہے اس کے لیے. مجھے یہ واقعہ یاد آیا. میں نے کہا اچھا 11 دفعہ پڑھی ہے؟ کہنا ہاں جی اس نے 11 دفعہ عمل پڑھا. ایسے سرگوشی کے انداز میں اس نے 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی ہے. تو میں نے کہا پر کیا؟ کہنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اس نے 11 دفعہ پڑھ لی ہے، بس آپ پوچھیں نا. میں کہا ٹھیک ہے جزاک اللہ، ادھر تھپ کے چلو جاؤ. جب میں نے ڈبہ کھولا تو ڈبے میں کوئی 8-10 چمچ تھے تلبینہ کے. میں کہ یہ کیسے؟ چونکہ ان سے پیار تھا اس لیے تذکرہ کر بیٹھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم وہ گوشت کھا رہے تھے اس کا، اونٹ کا. تو اس نے کہا پانی کے پیالے پیتے ہی مٹی کے پیالے میں. یہ بتائیے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں مٹی اور لکڑی کے پیالے ثابت ہیں کیا؟ اس وقت پوری دنیا، پورا عالم، پورا ورلڈ چمڑے کی جوتی، کاٹن کھدر کا لباس اور پٹسن کا لباس اور مٹی کے پیالے، مٹی کے برتن، لکڑی کے برتن، یہ سادہ زندگی بلکہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. میں وہاں گیا گلگت کالام اور اپنے گلگت سے آگے ہنزا، آخری پہاڑی ٹھنڈا سیاچین کا علاقہ آگے سارا شروع ہوتا ہے، کارگل کا سیاچین کا وہ سارا علاقہ. میں وہاں تک گیا. راستے میں گیا نا تو ایک بابا بیٹھا تھا، وہ ہاتھ سے لکڑی کے برتن بنا رہا تھا، ہاتھ سے. بس ایک پہاڑی کے دامن میں بیٹھا تھا، مزدور تھا کیونکہ وہاں سے سیاح گزرتے ہیں، وہ شہر ریشم ہے، شہر کراکرم ہے، تو وہاں سے گزرتے ہیں، تو وہ ہاتھ سے بنا رہا تھا. تو میں نے کہا بابا جی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ایسی لکڑی ہے جس لکڑی میں آپ اگر کھانا کھائیں گے، کھائیں پیئیں گے، آپ کی فلاں فلاں بیماریاں دور ہو جائیں گی. اور میں نے کہا یہ سچ ہے چونکہ میرا طب سے تعلق ہے. امت کو زندگی کا وہ نظام دیں جس سے دونوں نظام سبرے. میں اس بات پہ زور دے رہا ہوں آپ کو، اور وہ اعمال نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اس کے علاوہ کوئی اعمال کا نظام نہیں. وہ اعمال نبوی، وہ دعائیں ہیں، وہ زندگی میں کھانے پینے کے اعمال ہیں، کھانے پینے کی ترتیب نبوی ہے. آپ کے ہاں نانا ہوتا ہے، پودینے کو کیا کہتے ہیں؟ نانا. ہمارا نانا نہیں، اس میں نانے میں عین لگائیں سلیم صاحب، پھر وہ بنے گا نانا. ایک صاحب کو الرجی تھی بہت زیادہ، جسم پہ تکلیف، مسائل، بہت زیادہ الرجی تھی. میں نے اس کو کہا کہ پودینے کی بھجیا، پودینے کا سالن بنا کے کھا، ہلکی سی دہی ہو، ہلدی ہو، سفید زیرہ ہو اور ہلکی مرچ ڈال، ورنہ کالی مرچ ہے، لال مرچ نہ ڈال، گھی میں تڑکا لگا کے زیتون میں، اور اس کو چمچ سے کھا، بھر کے ڈونگا، جتنا کھا سکے تو پودینہ کھا. اب یہ نبوی ایک علاج ہے. میری کتاب ہے معالجات نبوی اور جدید سائنس، تقریباً 2400 صفحات کی ہے، بہت پرانی لکھی ہے، میں نے اکٹھے کی ہیں، تالیف ہے میری. اس میں اس کا تذکرہ ہے. پودینہ میرے آقا کی غذاؤں میں شامل تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نبوی غذاؤں کو اٹھا کے دیکھیں، نبوی دواؤں کو اٹھا کے دیکھیں، نبوی دعاؤں کو اٹھا کے دیکھیں. دعائیں، غذائیں اور اعمال، آپ کی زندگی میں خیر ہی خیر بھر جائے گی، رحمت ہی رحمت بھر جائے گی.
میں ایک اللہ والے کے ساتھ مسجد نبوی شریف کے باب عمر ابن خطاب میں ایسے داخل ہوا، مجھ سے ایک لفظ آج تک خوب یاد ہے، مجھ سے فرمان لگا اللہ پاک نے کیکر کا اور شیشم کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے کہا والتین والزیتون، اللہ نے طے زیتون اور انجیر کی قسم اٹھائی۔ میں مکہ مکرمہ میں بیٹھا ہوا تھا تو مکی صاحب نے میری دعوت کی اور ایک اور بھی علماء تھے ان کی دعوت کی۔ وہاں عجیب بات میرے سامنے آئی، مان لگے کہ لیبیا میں ایک سعودی سفیر تھا، لیبیا کے یہاں کا سفیر سعودیہ میں، سعودی سفیر تھا جو لیبیا میں، وہ سعودیہ میں تھا اس وقت۔ میں اس کے گھر گیا کھانے پہ، اس نے آگے، اب غور سے سنیں، نبوی غذاؤں کا تذکرہ آج چلا تو میں کچھ وہ عرض کر دوں آپ کو۔ ایک بار میں سندھ میں گیا تو وہاں سندھ کے پیر پگاڑا صاحب ہیں، تو وہاں کے ان کے مرشد کے جو مرشد تھے پریالو شہر ہے، مختوم محمد اسماعیل صاحب قادری سلسلے کے بڑے اللہ والے تھے، ان کے شہر میں درس تھا میرا۔ اب وہ کھجوروں کا سارا علاقہ ہے، کھجوریں کھجوریں، سندھ کی کھجوریں 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 کھجوریں، میں کھجوریں دیکھتا گیا تو وہ سارا درس اللہ نے کھجور پہ کرا دیا، شاید کسی نے سنا ہو، کھجور کی گٹھلی، کھجور کا بور، کھجور کی ٹہنی، کھجور کا سایہ، یہ فائدے یہ فائدے یہ فائدے، وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ۔ کسی نے سنا؟ کسی نے نہیں سنا؟ نیٹ پہ تو موجود۔ آج جی چاہتا ہے کہ آپ کو نبوی غذاؤں کا کوئی تذکرہ بتاؤں، نبوی دعاؤں کا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا ابھی پہلے؟ کہنے لگے اس نے، اس کا ناشتہ تھا، ایک انجیر رکھا ہوا تھا، 7 زیتون رکھے ہوئے تھے۔ میں کہ یہ کیا؟ اس نے یہ قرآن میں انجیر کا تذکرہ 1 دفعہ، زیتون کا تذکرہ 7 دفعہ ہے۔ واہ، اچھا یہ بات اس نے کہا کہ میں نے جب بھی یہ چیز استعمال کی ہے میں اپنے ہر کھانے کے ساتھ یہ کرتا ہوں، ہر کھانے کے ساتھ 1 دانہ انجیر، 7 دانے زیتون، اور میں بیمار نہیں ہوا، صحت مند ہوں۔ حیرت انگیز اس کے فائدے بتائے۔ ساتھ ایک اور اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، ضرب مومن والے مفتی عبدالرحیم صاحب، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے ایک رپورٹ پڑھی ہے، ہمارے وہ بھی دسترخوان میں، ان کو بھی دعوت تھی مکی صاحب کی، تو وہ ہمارے بیٹھے ہوئے تھے، قابل احترام ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ ایک بندے نے ساری دنیا کی ریسرچ کی ہے غذاؤں کی۔ اس نے کہا کہ جو انسانی زندگی کی حیات ہے نا وہ ان 2 چیزوں میں ہے، ایک انجیر میں اور ایک زیتون میں۔ اب آگے پریشان کس کی مقدار میں کیسے مقرر کروں؟ سبحان اللہ، میرے مدینے والے کا فیضان، جن آ کے غریباں دی باں پھڑ لگی، جس نے غریبوں کا بازو تھام لیا۔ میں قبرستان میں حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تربت پہ جمعہ کے دن کھڑا تھا تو ایک نعت خان 7 والی مسجد میں یہ کہہ رہا تھا، ایک تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک قطرہ جو بخشے مینوں کم بن جاندہ ہی میرا، یا اللہ ایک قطرہ اگر تو اپنی رحمت کا مجھے بخش دے تو میرے سارے کام بن جائے۔ میں نے رو پڑا، میں کہا مولا یہ حق ہے۔ اور ایک اس نے یہ مصرع کہا، مجھے سارا تو یاد نہیں، کہ جن آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، جس نے غریبوں کا بازو تھام لیا مدینے والے نے صلی اللہ تعالی وسلم۔ کیا فیضان ہے۔ اب اس نے یہ ریسرچ کی، سوچا اس کی مقدار کیا ہوگی؟ زیتون آ گیا، انجیر آ گیا، اب اس کی مقدار کیا ہوگی؟ تو اس نے ساری ریسرچیں کرنے کے بعد پتہ نہیں کتنے سال ہنسا، کہا کہ ایک وقت میں زیتون ایک، انجیر ایک ہو اور زیتون 7 دانے ہو۔ پھر اس کا ایک دوست تھا کچھ اونچے لیول کا سعودی میں، اس سے بات کی، اس نے کہا یہ بات تو ہمارے قرآن میں موجود ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا قرآن میں زیتون کا تذکرہ 7 بار ہے اور انجیر کا تذکرہ 1 بار ہے۔ اور صرف اسی بات میں مسلمان ہو گیا۔ نبوی غذائیں ہماری زندگی کا رہبر ہے، نبوی ادائیں ہماری زندگی کا رہبر ہے، نبوی دعائیں ہماری زندگی کا رہبر ہے، اور نبوی دوائیں ہماری زندگی کا رہبر ہے۔ زندگی کا ایک نظام ہے۔ میں نے اس کا پودینے کی بھجیا بنا کے نا سالن چمچ سے کھا، روٹی کھاتی ہے تو 2-3 نوالے روٹی کے ساتھ کھا لے، چند دنوں میں ٹھیک ہو گیا۔
آپ کا کوئی مریض ہو معدے کا پرانے سے پرانا، اور معدے کا السر ہو، گیس ہو، بادی ہو، قبض ہو، تبخیر ہو، پیٹ بڑا ہوا ہو، صرف پیٹ آپس میں ملاقات کریں، دل نہ کریں، پیٹ سے پیٹ لگ جاتا ہے نا، پیٹ ملاقات کرتا ہے، صرف پیٹ ویٹ کچھ ہو، پودینہ کھانا شروع کرتے ہیں۔ پیٹ کے کیڑے، انٹسٹائن ورمز ہوں، پودینہ، پرانی الرجی ہو، سکن الرجی ہو، چھینکوں والی الرجی ہو، کوئی بھی الرجی ہو، پودینہ اسے چبائیں، ایسے کھائیں، اسے بھجیا بنا کے، اسے کچا کھائیں، اور اس کی اتنی بڑی گتھیاں کھا جائیں ٹہنی سمیت۔ میرے آقا کی اداؤں میں خیر ہی خیر ہے، رحمت رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ سچی بات ہے کہ ان دواؤں کے پیچھے پڑے، کہاں بھول گئے زندگی کا وہ نظام جس نظام میں خیر ہی خیر تھی۔ اسی حجاز کی سرزمین میں جہاں بیٹھا آج میں چند کلمات عرض کر رہا ہوں، یہی سرزمین تھی میرے آقا تشریف لائے، اور اسی سرزمین پہ کائنات کو ایک روشنی ملی تھی۔ آج واپس پلٹ رہی ہے کائنات اس روشنی کی طرف۔ ہم نے سوچا تھا کہ ایجادات آئیں گی، ایک انگلی کے دبنے سے سارا گھر روشن ہو جائے گا، ہو گیا، پر دل روشن نہ ہوا، من روشن نہ ہوا، من کی پیاس نہ بجھی، دل کی پیاس نہ بجھی، ہاں نہ بجھی، من تو اپنا وہی پیاسا کا پیاسا رہا، چین، سکون، راحت، کیفیتیں وہ نہ مل سکیں، پھر پلٹے، لوٹے اور تلاش کیا، اور واپس آ کے پتہ چلا کہ میری آقا کی ایک ایک ادا اور فرمان میں خیر ہی خیر ہے، چاہے وہ غذاؤں کے نام پہ ہے، وہ دواؤں کے نام پہ ہے، وہ دعاؤں کے نام پہ ہے، وہ اداؤں کے نام پہ ہے، چاہے وہ علاج کی زندگی ہے، چاہے وہ روح کی زندگی ہے، چاہے وہ گھر کی زندگی ہے، وہ تجارت کی زندگی ہے۔ آپ کو تو پودینہ زبردست میسر ہے، میں تو آ کے یہاں پودینہ بہت کھاتا ہوں، اگر مل جائے تو بہت اچھا میسر ہے آپ کے ہاں۔ تو میں نے یہ پودینہ دیکھا تھا کشمیر میں، ابھی میں کشمیر گیا تھا، میرا بس کچھ تھا، تو وہاں میں گیا ایک پاگل خانے میں، ڈاگر کا ایک پاگل خانہ ہے، میں واپس آ رہا تھا تو مجھے خوشبو آئی ایک دم پودینے کی، مجھے کہنے لگے جی سڑک سے گاڑی کھڑی ہے، چلے، میں کہ پیدل چلتے ہیں، پہاڑوں کو اوپر چڑھیں، دیکھیں اللہ کا نظام ہے، فطرت دیکھیں، گاڑیوں میں بیٹھ چڑھ کے کوئی زندگی ہے، ارے بہت اونچا پہاڑ ہے، آپ نہیں چڑھ سکیں گے، میں کہ انشاءاللہ چلوں گا۔ تو وہاں راستے میں مجھے خوشبو ایک دم ملی، میں نے کہا تو پودینہ ہے، ہاں یہ تو عام ہوتا ہے، میں نے کہا اللہ کے بندے تیرے لیے عام ہے، میں لاہور سے آیا ہوا جہاں ٹریفک ہے، مجھے لے چل۔ اب وہ پودینہ کھایا، وہ پودینہ کشمیر کا اور آپ کا پودینہ، میرے خیال میں آپ کا پودینہ اس سے کہیں اعلیٰ ہوگا۔ پودینے کا تکیہ بنا اور اس پہ سو کے دیکھ تو اب اس بات اس پہ چلی تو میں تو فقیر ہوں، میں کوئی کتابیں کوئی نہیں سوچ کے آتا، بس جہاں بیٹھ جاؤں پھر اس وقت ہو جاتا۔ پودینے کا تکیہ کچھ نہ ہونا، پتلے ململ کے کپڑے میں پودینے کو، خشک پودینے کو پوٹلی بنا کے اپنی سرہانے میں ساتھ رکھ لے، وبائی بیماریوں سے نجات ایک، دوسرا بہترین نیند، اور تیسرا جن کو جو ہے وہ الرجی، نزلہ، زکام زیادہ رہتا ہے، دل کھٹا رہتا ہے، اس کی سمیل، اس کی خوشبو آتی رہے گی، تیری سانسوں میں جاتی رہے گی، ایک پوٹلی ادھر رکھ لے، ادھر رکھ لے، ادھر کروٹ لے تو ادھر سے آئے، ادھر کروٹ لے تو ادھر سے آئے۔ ہمارے دوست کہنے لگے کہ ہمارے ایک بندے نے اور موبائل پہ بغیر سنوائے اس کے خوراکیں، خطرناک قسم کے خوراکیں، میں نے کہا اس کا بہترین علاج ہے زیتون، ابھی ہماری بات زیتون اور انجیر پہ چل رہی ہے، میں نے کہا زیتون کا تیل اس کی ناک کے نتنے میں 3-4 قطرے ادھر ڈال، 3-4 قطرے ڈال ڈال، ناک بند کر کے اس کو کھینچ سوتے ہوئے، چند دنوں میں اس کے خوراکیں ختم ہو جائیں گے۔ اور جس کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہو، جس کو چھینکیں آتی ہوں، جس کو زکام نزلہ ہو، اور جس کو خطرناک قسم کے خوراکیں ہوں، اور دماغی کمزوری، آساب حیرت انگیز، ناک میں زیتون کے قطرے ڈال کے دیکھیں۔ بلکہ میری تو آپ سے درخواست ہے، میری بہنیں سن رہی ہیں، آپ بھائی حضرات بیٹھیں، تشریف رکھیں، اپنے جو ہے بچوں کو ناک میں یہ ڈالا کریں، زیتون کے چند قطرے ضرور ڈالا کریں۔ ہماری فضاؤں میں دھواں ہے، دھواں، آلودگی ہے،
اور یہ آلودگی آپ کو پتہ نہیں، اس میں بہت زیادہ لیڈ شامل ہے، سیسا شامل ہے، اور نہایت خطرناک چیز ہے ہماری دماغ، جسم، اعصاب اور ہماری دماغی روشنی اور آنکھوں کی روشنی کے لیے۔ چشمے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ میں تو بچوں کو ناک میں بھی ڈالتا ہوں، آنکھ کے اوپر بھی لگا دیتا ہوں، آنکھ کے اندر زیتون کا تیل چلا جاتا ہے، تھوڑی سی جلن، اس کے بعد آنکھ ایسی شفاف گلاب کا پھول بن جاتی۔ کل میں نے ان کو کہا، کل یا پرسوں میں نے کان میں انہوں نے ٹکا کے زیتون کا تیل ادھر بھی ڈالا، ادھر بھی ڈالا، ناک میں بھی ڈالا، ناک میں بھی ڈالا۔ حدیث میں ہے، آقا نے فرمایا، مفہوم ہے، زیتون کھاؤ بھی صحیح، لگاؤ بھی صحیح۔ اس کو کھانے کا بھی حکم ہے، اس کو لگانے کا بھی حکم ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے، میرے رب نے اس کی قسم اٹھا دی ہے۔ مجھے کئی حاجی ملے، جی ہمارے جسم کی ٹانگوں میں ریشز پڑ گئے، چل 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 کے، میں نے کہا زیتون لگاؤ، اعلیٰ درجے کا اینٹی بایوٹک، اینٹی سیپٹک ہے۔ وہ زندگی کی طرف آئیں جس زندگی کو چھوڑ کے ہم نے زندگی کا چین اور سکھ اور سکون لٹوا دیا۔ وہ زندگی، وہ دعائیں، وہ اعمال، وہ زندگی کا انداز۔ میرا یہ ٹوٹا پھوٹا پیغام ہے، نہ میں عالم ہوں، نہ حافظ ہوں، نہ قاری ہوں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اردو میں بول نہیں سکتا، انگلش بھول گیا ہوں جو چند لفظ آتے تھے، عربی کی مجھے تلاش ہے، آتا کچھ نہیں ہے، پر عالم یہ ہے کہ دنیا کی ساری دنیا اللہ نے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حیرت انگیز انداز پہ ہماری نیٹ پہ، ہمارے میگزین پہ اس ٹوٹے پھوٹے پیغام پہ لوٹا دی ہے، پلٹ دی ہے۔ اس کی وجہ مخلوق پریشان ہے، اور انہیں راستہ چاہیے، انہیں منزل چاہیے، انہیں کوئی طریق چاہیے، انہیں کوئی نظام چاہیے۔ ہاں، وہ دواؤں سے اور بڑے بڑے علاجوں سے اور ٹیسٹوں سے اپنا مال جان ضائع کر چکے ہیں، اب تو انہیں کوئی منزل چاہیے اور راستہ چاہیے ان مصیبتوں سے، جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، جو ہماری نافرمانی کی وجہ سے، جو ہمیں اللہ سے دور ہو کے یہ نظام ملا ہے۔ اب اس کے لیے منزل چاہیے، اور وہ منزل صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں۔ وہ وہی کے ذریعے جو علاج ملا ہے وہ ہو، وہ وہی کے ذریعے جو دوائیں ملی ہیں، دعائیں ملی ہیں، ادائیں ملی ہیں، وفائیں ملی ہیں، شفائیں ملی ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں۔ اور صرف منزل جا کے مدینے سے شروع ہوتی ہے اور مکے پہ ختم ہوتی ہے، اور مکے سے شروع ہوتی ہے اور مدینے پہ ختم ہوتی ہے۔ وہ یہاں کی دعائیں اور یہاں کا نظام چاہے، ہم تو خوش قسمت لوگ ہیں، آپ اسی ملک، اسی نگری میں بیٹھے ہیں۔ اس زندگی کی طرف لوٹے، اس کی تلاش کریں۔ دیکھیں، گورا تلاش کرتا ہے، گورے کی ایک طبیعت کا حصہ ہے، وہ چونٹی کے پیچھے پڑ جائے، جو چونٹی پہ وہ ریسرچ کر دی، اس نے دیمک پہ وہ ریسرچ کر دی جو ہماری دنیا کائنات حیران ہے، بندر پہ وہ ریسرچ کی ہے، اب سوچ نہیں سکتے۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، بہت عرصہ پہلے کی لکھی ہوئی، جانوروں کے انوکھے چشمدید واقعات، تقریباً 400 صفحات کی کتاب ہے۔ میں اس کتاب کو لکھنے کے لیے میں نے جن کتابوں سے استفادہ کیا، میں نے چھانٹا، بہت کتابوں سے حوالے دیے، میں حیران ہوا۔ لیکن گورے تو کوئی زندگی کا شعبہ نہیں چھوڑا، لیکن اب گورا روحانیت اور نبوی غذائیں اور نبوی اداؤں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اسے پتہ ہے اب میں تھک گیا ہوں، اب میری راحت، میرے لیے عافیت اور نظام کرم اور نظام فضل، اور وہ یہی ہے۔ ہمارے لاہور میں کچھ خواتین آئیں دین سیکھنے کے لیے، لاہور میں گلبرگ میں گئیں، تو وہاں جب زندگی کا نظام دیکھا خواتین کا، تو کہنے لگا جس تہذیب کو ہم وہاں تھوک کے آ رہی ہیں، وہ یہ تو وہاں اس کو چاٹ رہی ہیں، اسی تہذیب کو تو چھوڑ کے ہم آ رہے ہیں، اسی زندگی کی ترتیب کو تو ہم فراموش کر کے آ رہے ہیں۔ آپ ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں سے مجھے دین ملا، آج میرے نام کے ساتھ محمد ہے اور محمود ہے، ایک طرف محمد، ایک طرف اللہ اس کا رسول کی درمیان میں طارق ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ مجھے فرمانے لگے، میں نے تیرا نام اس لیے رکھا ہے کہ محمد اور محمود تیرے محافظ ہوں اور تیرے ساتھ محبت ہوں ان دونوں کی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیوں؟ کلمہ محمد اور محمود سے جمع ہوتا ہے، اسی پہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کلمے میں آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں،
آپ مسلمان نہیں ہوتے جب تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھیں. اس لیے میں نے فضائل درود شریف کے حوالے سے صفحہ نمبر 50 پہ یہ بات لکھی ہوئی. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز کے بعد، میں نے یہ بتائی ہے درس میں، بات رمضان میں بتائی ہے، جو شخص جمعے کی نماز کے بعد کاغذ پہ 35 بار لکھے محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ، بس یہ 35 بار لکھ لے نماز جمعہ کے بعد، جو شخص 35 بار لکھے محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ، صرف لکھ لے اور کاغذ جیب میں رکھے. اور آپ اس کے فضائل جو بتائے ہیں، ہمیں کہ بعد نماز فجر جو اس کاغذ کو کھولے اور چند بار درود پاک پڑھے، بس چند بار، اور اس کو دیکھے اور کاغذ لپیٹ کے پھر رکھ لے، کچھ ہی عرصہ نہیں گزرے گا آقا مدینے والے کا دیدار نصیب ہوگا. ایک فائدہ یہ بتایا اور فرمایا اس کے اور شیطان کے درمیان دیواریں حائل ہو جاتی ہیں. اللہ اس کو گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے بچاتا ہے. اور یہ فائدہ بتایا طاعات پہ یعنی عبادات پہ اللہ پاک اس کی مدد فرمائیں گے اور عبادات پہ آنا اس کے لیے آسان ہوگا. اور اگلا فائدہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ انشاءاللہ بالخیر ہوگا. اور اس کا دنیاوی فائدے، جس جیب میں یہ کاغذ ہوگا، رزق، مال، چیزیں، عزت، آبرو، حفاظت، کفایت، کفالت، اللہ غیب کا نظام بنائے گا اس کے لیے. اور اس کے بڑے انوکھے فائدے مجھے ملے ہیں، پھر میں نے درس میں بتائی یہ بات اور نیٹ پہ پورے ورلڈ میں اللہ نے پھیلائی، اور اس کے بعد جو رزلٹ مجھے ملے آپ سوچ نہیں سکتے. حیرت انگیز رزلٹ، حیرت انگیز رزلٹ. یہ اعمال ہے وہ جن اعمال کی برکت سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے. یہ وہ وفائیں ہیں، ادائیں ہیں، وہ شفائیں ہیں جو آج مخلوق جن کو متلاشی ہے، مخلوق پیاسی ہے. عورتیں جمعہ پڑھ کے نہیں لکھ سکتی، مرد لکھ کے ان کو دے دیں. ہر جمعے اپنی طرف سے لکھ لیں، ایک دوسرے جمعے اپنے بیٹے کی طرف سے، تیسرے کی طرف سے، سارا گھر لکھ سکتا ہے جمعہ پڑھنے تو جاتے ہیں. یہ عمل ہے ایسا، اور اس عمل کے اندر ایک طاقت ہے، تاثیر ہے، اور لکھنے والی کوئی عام ہستی نہیں ہے. میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے مخلوق کو پریشانیاں، مسائل حل ہوں گے، وہ چیزیں ہیں جس سے مخلوق کی مشکلیں دور ہوں گی. اب اس سے ساتھ ساتھ دنیا بھی بن رہی، آخرت بھی بن رہی. اس سے ساتھ ساتھ دنیا کا نفع بھی مل رہا اور آخرت کا نفع بھی مل رہا. اس سے ساتھ ساتھ دنیا کے مسائل بھی حل ہو رہے اور آخرت کے مسائل بھی حل ہو رہے. یہ زندگی کا ایک پیکج ہے جو مجھے آپ کو چاہیے بھی اور امت کو دینا بھی ہے، اور امت اس کے لیے پریشان بھی ہے، اور امت اس کے لیے پیاسی بھی ہے. ٹکڑی انسانیت، میں لفظ انسانیت کہہ رہا ہوں. انسانیت میں مسلم غیر مسلم سارے آ جاتے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ ساری امت ہے. ہم گروہ کے لیے نہیں، ہم مسلک کے لیے نہیں، ہم کسی فرقے کے لیے نہیں، ہم کسی زبان کے لیے نہیں، ہم ہر اس شخص کے لیے ہیں جو ہمارا انسانی بھائی ہے. ایک ایمانی بھائی مسلمان، ایک انسانی بھائی، ساری انسانیت، اس میں یہودی بھی، سکھ بھی، ہندو بھی، اور اس میں جو عیسائی بھی، اور اس میں ساری، یہ ہمارے انسانی بھائی ہیں. ہم نے ان تک یہ پیغام دینا ہے. الحمدللہ اپنی کا میسج، اپنی کا پیغام اللہ نے سب تک پہنچا دیا، اور پہنچا میرا رب رہا ہے حیرت انگیز طور پہ. میرے سامنے یہ ایک رپورٹ ہے آئی ٹی کی، میں آیا تو لیتا آیا. یہ 1 جنوری سے 2 ستمبر تک، کیونکہ 3 کی میری فلائٹ تھی، یہاں میں نے آنا تھا سعودی عرب میں، تو 2 کی یہ رپورٹ ہے. 2 کی یہ رپورٹ ہے، یہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ 2 کی ایک رپورٹ ہے کہ اپنی ویب سائٹ پہ آنے والے ہر مسلک کے لوگ ہیں، اور ہر مذہب کے لوگ ہیں، ہر زبان کے لوگ ہیں. اور اللہ کی مخلوق اتنی زیادہ بےتاب ہوتی ہے، کوئی چیز بھی ہو، میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں. اور پھر میں کہتا ہوں مولا تاریخ کی کیا اوقات ہے، تاریخ یہ کر سکتا ہے، میری اوقات کیا ہے. اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے. اہل فکر و نظر، غور سے سنیے گا. ایک اللہ والی کی بات ہے، ان کے اشعار میں ان کے عرض کر رہا ہوں.
اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ہاں اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ تو کیا سمجھتا تھا؟ تو کیا سمجھتا تھا کہ تیری طرف لوگ دیکھتے ہیں؟ اس کو تو فضل باری سمجھ۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، محض اسی کا کرم، محض اسی کا کرم، رب کعبہ کی قسم، رب کا کرم۔ اب آپ غور سے سنیے گا، جو دیکھے جانے والے یکم جنوری، یہ 15 کی رپورٹ عرض کر رہا ہوں، ابھی 2015 ختم نہیں ہوا، 14 کی رپورٹ نیٹ پہ موجود ہے، 13 کی موجود ہے، 12 کی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں 15 کی عرض کر رہا ہوں کہ 15 میں دیکھے جانے والے کل صفحات کی تعداد 1,32,24,491۔ نیٹ پہ دیکھے جانے والے پیجز کی تعداد کتنے؟ 1 کروڑ۔ یکم جنوری سے 2 ستمبر تک کتنے مہینے بنے؟ 8 مہینے تقریباً، 8 مہینے، ابھی ستمبر کے تو 2 ہی دن ہیں۔ 8 مہینے میں 1,32,24,491۔ اور آج کی میں نے رپورٹ پاکستان سے منگوائی ہے، لاہور سے، آج کی رپورٹ، کیونکہ میں تو 23-24 دن سے وہاں حاضر نہیں ہوں۔ آج کی رپورٹ یہ ہے 1,44,00,000، پہلے 32 لاکھ تھے، اور ان 24 دنوں میں 12 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے، 12 لاکھ پیجز کا اضافہ ہوا ہے۔ 1,44,03,800، 1,44,03,891 ہے غالباً، اور وزٹر کی تعداد 48,88,620۔ یکم جنوری سے 2 ستمبر تک کتنے وزٹر؟ 48,88,000، اور آج کی تعداد ہے 53 لاکھ۔ کتنا اضافہ ہے؟ تقریباً 5 لاکھ کا اضافہ ہے ان 24 دنوں میں، 5 لاکھ وزٹر کا اضافہ ہے ان 24 دنوں میں۔ اچھا، ممالک تھے ہمارے پاس 193 اور اب ہے 194، اور شہروں کی تعداد تھی جو میں چھوڑ کے آیا تھا 8,818، اب ہے 9,105۔ کتنا اضافہ ہوا؟ 280 شہروں کا اضافہ ہوا۔ اور ہمارا نیٹ دبئی کو ایک شہر کہتا ہے، نیو یارک کو ایک شہر کہتا ہے، ممبئی کو دلی کی شہر ہے۔ انڈیا والے حضرات بیٹھے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ انڈیا ہمارے نیٹ پہ تقریباً 2 3 4 نمبر پہ آ رہا، سعودی عرب 2 نمبر پہ 3 نمبر پہ آ رہا۔ انڈیا میں بہت زیادہ فری پڑھا جاتا ہے اور درس سنا جاتا ہے، اور اللہ یہ پیغام جہاں پورے ورلڈ پہ پھیلا رہا، وہاں سعودی عرب بھی اس میں شامل ہے اور انڈیا بھی شامل ہے۔ اور کتنے شہر آئے؟ 9,105، اور کل زبانیں چھوڑ کے آیا تھا 303، اب ہے 328۔ اتنی زبانوں کے لوگ انہوں نے اللہ کے فضل سے اپری کی طرف متوجہ ہوئے۔ اچھا، ہم نے ایک یہ چیز ڈالی تھی، بے مثال حافظے کے لیے لاجواب وظیفہ۔ آپ کو بتا دوں، فجر کی نماز کے بعد 115 مرتبہ یا کریم پڑھ کر دل پر دم کریں، اس کی برکت سے حافظہ قوی ہوگا۔ طلبہ اور اساتذہ اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ یہ پوسٹ 7 مئی کو، اور 7 مئی سے لے کر 2 ستمبر تک جتنے لوگوں نے دیکھا وہ ہیں 34,53,952 لوگوں نے اس کو دیکھا، اور شیئر کیا کتنے لوگوں نے؟ 3,84,570 لوگوں نے اس کو شیئر کیا۔ ایک چیز ہم نے ڈالی تھی، ناف میں تیل لگائیں، آپ بھی اپنے بچوں کو لگایا کریں۔ ابھی میں نے فون کیا اپنے بڑے بیٹے کو، میں نے کہا بیٹا وہ آپ نے سب کو لگانا ہے ناف میں تیل، یہ ضرور لگایا کریں۔ یہ گیٹ وے ہے نا، ناف کیا ہے؟
गेट वे, किसी मुल्क का कोड लेना हो, उससे बात करनी हो, पहले गेट वे जाना पड़ता है। तो ये गेट वे है। आपको याद है, आप हमारे इस वक्त उम्र में ज्यादा बैठे हैं, आप दोनों हजरात, आप भी पहले नाक में तेल लगाते कि नहीं लगाते थे? याद है? थोड़ा सा तेल लगाएं, डिप्रेशन, दिमागी खुश्की, कानों में साई साई, भूल जाना, आंखों के सामने अंधेरा, सर चकराना, दिमाग की कमजोरी, होंठों का पकना, खुश्की, चेहरे की स्याही, सुस्ती, कैली, ढीलापन, जिस्म की ताकत के लिए और नजर की ताकत के लिए बेहतरीन चीज है जो नाक में तेल लगाए। अच्छा, ये टोटका डाला, ये मेरी एक किताब है और तिब्बी तजर्बात और मुशाहिदात, उससे उन्होंने निकाल के हमारे नेट वालों ने ये टोटका डाला। इसको 49,13,152 लोगों ने देखा, 49 लाख, और 5,47,247 लोगों ने इसको शेयर किया। अच्छा, एक और चीज है, हमने लिखा नेट पे, छोटा सा एक डाला कि खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाएं फिर कमाल देखें। पहले दौर में गुड़ खाया जाता था, मैं तो अब भी खाता हूं। मैंने पता है गुड़ कहां महफूज रखा हुआ है? मिट्टी के मटके में। मिट्टी के मटके में ऊपर कपड़ा बांधा हुआ, वो 100 साल गुड़ खराब नहीं होता। मिट्टी का मटका, घड़ा जिसमें पानी पीते हैं, उसमें गुड़ डाल दें, ऊपर कपड़ा बांध के रख दे। मैं जब भी खोलता हूं एक दफा ऐसे कुर्सी पढ़ लेता हूं, चोरी ना कर जाए वो, जो हमें नजर नहीं आते। खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाएं, हाँ वो ब्लैक हो, ब्राउन ना हो, जितना सफेद होगा वो जहर होगा। शक्कर और गुड़ जितनी सफेद होती जाएगी उतनी उसमें केमिकल मिला के उसको साफ करते हैं, और जितनी डार्क से डार्क होती जाएगी उतनी सेहतमंद होगी। मेदे के लिए, आसाब के लिए, ताकत के लिए, दायमी कब्ज, पुराने तबकीर, मोटापा, बदहजमी, रेशा, बलगम, इसके लिए बेहतरीन इलाज। इसको कितने लोगों ने देखा 2 सितंबर तक? 63 लाख 79,520 लोगों ने देखा। और एक आखिरी चीज मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, ये हमने एक चीज डाली, कुदरत का जिंदा मौजज़ा, जमजम के बारे में। नेट पे किसी ने देखा जमजम के बारे में? हमारी अफकरी में देखा? जमजम का चश्मा 4000 साल पुराना है, 13 फुट चौड़ा, 11 फुट लंबा, 33 मीटर गहरा। एक पावरफुल मोटर 8000 लीटर पर सेकंड के हिसाब से 24 घंटे पानी पंप करती रहती, और इसमें आज तक काई नहीं लगी, पानी का जायका नहीं बदला। पूरा दिन पानी पंप करने के सिर्फ 11 मिनट के बाद पानी अपने असल लेवल पे आ जाता है। इसको हमने डाला 26 दिन के, इसके जो रिपोर्ट है 26 दिन की, 2 सितंबर तक 26 दिन बनते हैं। 26 दिन में 85,17,556 लोगों ने देखा। कितने लोग? 85 लाख। और 8,13,241 लोगों ने शेयर किया इसको, कमेंट, शेयर और लाइक। ये क्या है? ये कोई हकीम तारीख का कमाल है? नहीं, तो 1% है, मेरा कमाल नहीं। एक छोटी सी टिमटिमाती आवाज जिसमें 100 गलतियां, जिसमें 100 झोल, जिसमें 100 खामियां। मैं अक्सर दर्स में एक बात कहता हूं कि लोगों, मैं अपने 1 नंबर होने का दावादार नहीं हूं। अक्सर दर्स में कहता हूं, आज भी हजाज की सरजमीन पे ये लफ्ज कह रहा हूं कि मैं अपने 1 नंबर होने का दावेदार नहीं हूं, पर मेरा पैगाम 1 नंबर है। क्यों? उस पर नबी मोहर है। मैं 1 नंबर हूं, इसका मैंने आज तक दावा नहीं किया। मेरा खात्मा ईमान पे हो जाए, बस मेरा खटिया वटिया सारी जिंदगी की कमाई यही है। पर मेरा मैसेज उसके अंदर कुरान और सुन्नत है। फिर भी मैं खता खा सकता हूं, मैं अपने किसी बात पे दावा नहीं करता। आज उम्मत को इसकी जरूरत है, आलम को इसकी जरूरत है। और जरूरत है तो हम छोटी छोटी चीजें डालते हैं, लोग ऐसे एक पल के अंदर दीवानी हो जाते हैं, मस्तानी हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। ये चीजें अपनी जिंदगी में लाएं, अपनी नस्लों में लाएं। बस थोड़ी सी बात करके मैं बात खत्म कर रहा हूं। नंगे पांव, आज तेरे नबी का गलबा है मेरे पर, नंगे पांव चलना मेरी आका की सुन्नत है। मैं थोड़े से नंगे पांव के कमालात आपको अर्ज करता हूं, आप भी चला करें। मेरे मदीने वाले की सुन्नत है नंगे पांव चलना। कभी कभी चलते थे,
ہر دفعہ کی سنت نہیں ہے. آپ جوتا مبارک پہنتے تھے. ننگے پاؤں چلنا ایک سنت ہے. اس پہ آپ بھی کبھی کبھی عمل کیا کریں. اس کے فائدے عرض کروں آپ کی خدمت میں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ایک جوتے آ رہے ہیں جن کے اندر نوکیں ہوتی ہیں, ربڑ کی نوکیں ہوتی ہیں, چبھتے ہیں ہلکے ہلکے نا, اور کہتے ہیں جی شوگر والوں کے لیے, کہتے ہیں جی پٹھوں والوں کے لیے. جب آپ ننگے پاؤں چلیں گے فرش چبھے گا نہیں چبھے گا؟ کچھ چبھن ہوگی, بس یہ چبھن مطلوب ہے اور زمین کا ایک نظام مطلوب ہے. میرے گھر کے ساتھ وہاں جیل روڈ پہ دو بڑے بڑے باغ ہیں, وہ بہت بڑے. ایک لارنس گارڈن ہے, ایک ریس کورس ہے. 250-300 گھوڑے وہاں موجود ہیں, امراء کے گھوڑے. آپ کے گھوڑے اب بھی آپ کی مرسڈیزوں سے مہنگے ہیں. 4-4, 5-5 کروڑ, 6-6 کروڑ کا ایک گھوڑا. تو وہاں میرے ساتھ گھر کے ساتھ ریس کورس ہے, ایک بہت بڑا پارک ہے, ایک بہت بڑا پارک ہے, بہت بڑا. میں کبھی کبھی اس میں واک کرنے جاتا. وہاں انہوں نے ٹریک بنایا ہوا نا, میری طرف توجہ کیجیے گا. ٹریک اچھا ہے. ہاں, آپ کو کچی زمین نہ ملے پکی مل جائے, پیدل چلا کریں. جو شخص پیدل چلتا ہے اس کی نظر ایسے ہوتی ہے جیسے شاہین کی نظر. ایک زرشک کھانے سے, زرشک ایک پھل ہوتا ہے, آپ کے یہاں بھی مل جاتا ہے. یہ ڈبل روٹی میں, بند میں یہ سلائس بناتے ہیں, اس میں وہ کالی کالی کشمش کی طرح, سوگی کشمش کی طرح کالے کالے باریک سے دانے ہوتے ہیں. دیکھے آپ نے کبھی؟ چھوٹے سائز کے کالے کالے دانے, یہ زرشک ہے. کلونجی نہیں, جیسے کشمش تو دیکھیے نا, کشمش اللہ والوں کشمش تو جانتے ہیں نا. چھوٹی کشمش ہوگی کالی مرچ کے دانے کے برابر, کالی مرچ کے دانے تھوڑی سی بڑی, کالی مرچ کے دانے کے برابر چھوٹی کشمش ہوگی اور کالے رنگ کی ہوگی. یہ زرشک ہے. اور بتاؤں, یہی زرشک شاہین عقاب کھاتا ہے اور میلوں اوپر سانپ کو دیکھتا ہے اور وہیں سے جھپٹتا ہے اور سانپ کو اٹھا کے چلا جاتا ہے. اس کی نظر اتنی تیز ہو جاتی ہے, میلوں اوپر سے نیچے اس کی نظر جاتی ہے. شاہین کی نظر. اس کی غذا یہی ہے, زرشک ہے. یہ پھل کھاتا ہے اور بھی بہت کچھ کھاتا ہے, پر یہ بھی کھاتا ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ پیدل چلنا. ایک تو نظر تیز ہوتی ہے, دماغ طاقتور ہوتا ہے, جسم میں مستقل مزاجی آتی ہے اور مصائب آلام. توجہ کریں, موبائل کا وقت نہیں ہے. مشکلات, مصائب اور آلام سہنے کے لیے طبیعت کے اندر استقلال پیدا ہوتا ہے, اور ذہنی ٹینشن کے ماروں کے لیے بہت زبردست چیز ہے, کمال کی چیز. ننگے پاؤں چلنا, موٹاپا ختم ہوتا ہے, جوڑوں کا درد ختم ہوتا ہے. کیوں؟ ڈائریکٹ زمین کے ساتھ اس کا نظام بن گیا ہے, اور زمین کی ایک پاور ہوتی ہے, اور زمین کی ایک طاقت, ایک سائنسی نظام ہے. اسے ابھی میں عرض نہیں کرتا, میں نے اپنی کتابوں میں اس کے بڑے حوالے دیے ہیں. یہ ایک نظام ہے جسے کشش کہتے ہیں زمین کی, اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. میرے آقا کی ایک ادا ہے ننگے پاؤں چلنا, اور مبارک ادا ہے. ہر ادا پہ قربان, ہر ادا کے اندر خیر ہے, ہر ادا میں شفا ہے اور وفا ہے. تو جو ننگے پاؤں چلے گا, جوڑوں کا مریض ہو. میرے پاس ایک صاحب آئے, بواسیر اور جوڑوں کے پرانے مریض تھے. میں نے کہا دوائی سنت کے طور پہ استعمال کریں, ایک سنت عمل بھی کریں. آپ نا روزانہ آدھا گھنٹہ ننگے چلا کریں. گھر میں اگر گھاس, پارک, کوئی گراسی پلاٹ, کوئی گرین بیلٹ, ٹھیک ہے نہیں ہے, کوئی حرج نہیں, وہ ننگے پاؤں چلا کریں. اور گھر میں آ کے پاؤں دھو لیا کریں. میں نے کہا پاؤں دھو کے نا, پاؤں پہ تھوڑا سا, دونوں پاؤں پہ ہلکا سا, گیلے پاؤں پہ زیتون کا تیل لگا دیا کریں. پھر کرشمائی اور ہو, 2 سنتیں جمع ہو جائیں گی. آپ سمجھ رہے, 2 ادائیں, 2 سنتیں, 2 احکامات جمع ہو جائیں گے, اور تیرے جوڑوں کا درد بواسیر انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اس نے میرے خیال میں کوئی 1-2 مہینے, 2 مہینے غالباً 1.5-2 مہینے یہ عمل کیا. 1.5-2 مہینے کے بعد مجھے ملا
تو 1.5-2 مہینے کے بعد ملا, مجھے کہنے لگا کہ میں 80% ٹھیک ہوں اور میں گزشتہ کچھ 27 سال سے دوائیں کھا رہا ہوں, اور بعض کہتے نمکین چاول پلاؤ بریانی تو ایسے مجھے ڈستی ہے, ایک چمچ کھا لو مجھے پتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا, اور سالن اور گوشت پتہ نہیں کیا کچھ. کہنے لگے میں اب کھانے بھی کھا رہا ہوں اور 80% ٹھیک ہوں, اور کہنے میں 100% ہوتا, میں تھوڑی سی واک کرتا ہوں اور بعض اوقات نہیں کرتا, چوٹ جاتی ہے. اگر میں 100% آپ کی بات مانتا تو میں 100% ٹھیک ہوتا. ننگے پہنچا, یہ سہولت ہے میری آقا کی, اس کے میڈیکلی فائدے, اس کے جسمانی فائدے حیرت انگیز ہے. بواسیر, جوڑوں کا درد. جو خاتون حمل کے دوران ننگے پاؤں چلے گی, سنیں, اور اس سنت کو سامنے رکھ کے روزانہ کچھ دیر ننگے پاؤں چلے گی دوران حمل, اور سارے حمل کے مراحل میں ننگے پاؤں چلے گی, ایک تو ڈیلیوری میں انشاءاللہ سرجری نہیں ہوگی, آپریشن نہیں ہوگا, اور دوسرا جو بچہ پیدا ہوگا اس کے جسم, اس کے جوڑ, اس کے بازو, اس کے پٹھے, اس کے اعصاب مضبوط ہوں گے, اور وہ لاغر, کمزور اور بے طاقت بچہ پیدا انشاءاللہ نہیں ہوگا. ہاں, اور اس کے جسم میں قوت اور طاقت ہوگی. یہ میرے نبوی عمل کا خاصہ ہے, یہ نبوی عمل کی تاثیر ہے. اللہ پاک ایسا بچہ اس کو عطا فرمائیں گے, یہ نبوی عمل کی تاثیر. میرے آقا کی اداؤں پہ اور میرے آقا کی سنتوں کے متلاشی بنا کریں, دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی, عزت ملے گی, وقار بھی ملے گا, اور خیر بھی ملیں گی, اور برکتیں بھی ملیں گی. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ کریں گے نا؟ مشکل تو نہیں, بالکل آسان, بالکل آسان چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. چلو ایک چیز اور دل چاہ رہا ہے, میرا باپ جمع ہے, درد دل کہہ لے, پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہ یہ ہے کہ سوتے ہوئے نا, سوتے ہوئے ایک مراقبہ ضرور کیا کریں. بس سوتے ہوئے ایسے سوتے سوتے, کوئی بیٹھنا, کوئی سیٹنگ کرنا, بس ایسے سوتے ہی دعائیں پڑھیں, ذکر کریں, جو بھی اعمال کرتے کرتے ایک تصور ہو, اور وہ تصور یہ ہو کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوں, اور مجھے میرے حبیب اپنے رب کے پاس لے جا رہے ہیں, اور رب مجھے کریمانہ نظروں سے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. بس اس تصور کے ساتھ لے جائے گا. آپ کچھ عرصے کے بعد اس کے کمالات جو آپ پہ کھلیں گے, آپ کہیں گے طارق تو کیا بھلا کر گیا ہمارے ساتھ. تصور پہ پھر توجہ کیجیے, میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے رب کے ساتھ پاس مجھے لے جا رہے ہیں. آسان تصور ہے, میں اس کو اور آسان کر دیا. میں نے رب کے پاس ساتھ مجھے لے جا رہے ہیں, اور میرا اللہ رحمت اور شفقت اور کریمی کی نظر سے مجھے دیکھ کے میرا اللہ مجھے مسکرا رہا ہے. رحمت اور کریمی اور شفقت کی نظر سے دیکھ کے میرا اللہ کیا کر رہا ہے؟ بولو بھائی اللہ والو, مسکرا رہا ہے. بس یہ تصور دل میں ذرا دہراتے 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 یوں بٹن ایک دم ایسے ہوگا اور نیند آ جائے گی. اور آپ کا یہ تصور میری اماں کیا کرتی تھی رحمت اللہ علیہ, ہمارے ایک طوطا تھا, میری اماں اس کو طوطے کو نا کان ساتھ کر کے نا اس کے کان کلمہ پڑھتی تھی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا, کان میں پڑھتے 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 نا اس کے کانوں پہ پھر موم لگا دیتی تھی. ہاں چلو آپ مجھے یہ بتائیں, موبائل بند کر کے چارج جلدی ہوتا ہے یا کھلا چارج جلدی ہوتا ہے؟ اگر آف کر کے چارجنگ جلدی, یا تو اس وقت آپ کی چارجنگ شروع ہوتی ہے نا نیند میں. نیند چارجنگ ہے اصل میں فطرت کی طرف سے. تو آپ ایسا کریں, موبائل بند کر کے نا اس کے اندر یہ میسج لگا کے اس کو چھوڑ دیں. کون سا میسج؟
کہ میرے آقا مدینے والے مجھے اللہ کے پاس لے جا رہے ہیں اور اللہ اپنی شان کریمی اور شان رحیمی اور شان کرم کے ساتھ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. بس یہ میسج لگا کے نہ چھوڑ رہے ہیں. اور یہ دہراتے 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 نا آپ بس سوچیں. اس کو میں اپنی لفظوں میں عاشقانہ لفظوں میں کہا کرتا ہوں مراقبہ شفقت. مراقبہ ایک مراقبہ موت بھی ہے کہ تصور میں سو میں قبر میں ہوں گا ایسے ہی, کیونکہ موت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں آدھی موت نصف الموت, النوم نصف الموت, نیند آدھی موت. ایک ہے مراقبہ شفقت. ادھر میاں دو کریم, ادھر کریم مدینے والے, ادھر وہ کریم, ان دونوں کریموں کی شفقت ہے. آقا میرے ساتھ شفقت کریمی فرمائی تو میرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے پاس لے گئے. میں تصور کی دنیا کر رہا ہوں اور میرے اللہ نے شفقت کریمی فرمائی تو مجھے دیکھ کے مسکرایا, ورنہ اللہ کہتا پکڑو اس کو خذو فغلو ثم الجحیم صلو, گھسیٹو اس کو. آیت کا مفہوم ہے, اللہ کو ہمیشہ معاف کرنا. تو یہ مراقبہ کون سا ہے؟ مراقبہ شفقت. آپ کر کے دیکھیں تو صحیح. آج رات سے بس یہ کر لیں. وضو شرط نہیں, کوئی شرط نہیں, کہاں جگہ کس جگہ کوئی شرط نہیں. اب یہ دہراتے دہراتے دعائیں پڑھیں, مسنون اعمال پڑھیں, جو آپ کرتے ہیں کریں. یہ مراقبہ شفقت کر کے آپ لیٹ جائیں, سوچ اس کی جو برکتیں, اس کی جو رحمتیں اور اس کی جو ذہنی آسودگیاں اور ذہنی الجھنوں سے چھٹکارا اور رزق اور صحت اور عافیت کی برکتیں اور اعمال کی طرف رجوع اور توجہ اور اللہ کی رحمت اور مخلوق میں اللہ کی رحمت کی طرف سے آپ کے ساتھ پذیرائیاں. بس میں اس کے کتنے فائدے بتاؤں؟ اگر آپ کے ذمہ اس کے آپ نے مجھے فائدے بتانے ہیں, نیٹ پہ بھیجنے ہیں, ای میل میسج کسی ذریعے, پھر یہ آپ نے مجھے بھیجنے ہیں. میں نے اجمالی تھوڑے تھوڑے اس کے فائدے آپ کو اشارتاً بتا دیے ہیں. اللہ مجھے آپ کو وہ زندگی عطا فرمائے جو میرے رب کو اور اس کے حبیب کو محبوب ہو. اللہ قیامت کے دن مدینے والے کے سامنے رسوائیوں سے بچائے. ہائے ہائے, میں نے اپنے تصویر خانے میں ایک فریم لگایا ہوا ہے. تصویر خانے میں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. دلی کے ایک درویش آئے میرے پاس, بڑی پرانی بات ہے, کوئی 6-7 سال 8 سال اس سے بھی زیادہ پرانی. وہاں انارکلی ملے. انارکلی میں ساتھ ایک مسجد ہے, وہاں ایک بزرگ ہوتے ہیں, اصل بجنور کے ہیں, آپ کی انڈیا کے بجنور کے بوڑھے آدمی. سابقہ زندگی کچھ عجیب و غریب گزری, اب اللہ پاک نے اپنی رحمت میں رنگ دیا ہے. میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اردو بازار سے نکلا, اردو بازار انارکلی ساتھ ہیں, میں انارکلی میں آ گیا. وہاں گمپت روڈ ہے انارکلی میں. میں وہاں آیا تو ان سے ملاقات ہوئی تو ان بزرگوں کا تذکرہ ہوا. اب میں تذکرہ سنا رہا ہوں. وہ کہنے لگے کہ میں نے, اور یہ واقعہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, کئی اللہ والوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جس نے بھی مراقب ہوا علامہ اقبال سے, تیری بخشش کا سامان کیا بنا؟ کہا یہ چند اشعار بنے, اللہ نے میری بخشش کر دی. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, گر تو می بینی حسابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. کمال فارسی کے اشعار ہیں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, مولا انتم الفقراء, او میرے بندو وہ سارے کشکولی فقیر ہو. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, مولا سارے عالم کا تو غنی ہے, میں فقیر ہوں. روز محشر عذر ہائے من پذیر, میں سارے عذر میرے ٹوٹ جائیں گے کیونکہ میری خطائیں اتنی ہیں. گر تو میں بینی حساب نہ گزیر, اگر واقعی تو میرا حساب تو مجھے بے گناہ نہیں کرنا چاہتا اور کہتے جا معاف کیا, اور تو نے کہا نہیں میں نے تیرا تولنا ہے ایک ایک, مسکال ذرۃ خیر یرا اور مسکال ذرۃ شر یرا, میں نے تولنا ہے. پر مولا میری ایک درخواست ہے, از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر, مدینے والے کے سامنے میرا حساب نہ کرنا, کہیں میرے آقا کو شرمندگی نہ ہو.
تکلیف نہ پہنچا. بس اتنی سی بات پہ نا وہ کریم ہے، وہ کریم ہے. اس کریم کا استحضار اور مراقبہ کر کے سویا کریں. ہاں، ایک بزرگ ساری زندگی اس کی کریمی کو بیان کرتے رہے اور کہنے لگے آج اس کے عذاب کو بیان کروں. کسی کونے سے آواز آئی، اتنے جنات مر گئے ہیں، اور رات کو سوئے تو خواب میں صدائے غیب نے پکارا، میرے بندے میری رحمت ختم ہو گئی کہ تو نے میرے عذاب کو بیان کرنا شروع کر دیا. 40 سال تک تو رحمت بیان کرتا رہا، میری رحمت ختم ہو گئی. اس کی شان کریمی کا استحضار ہو. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ آخری لمحے مجھے مدینہ منورہ کے ایک صاحب نے بتایا، میں اوپر تھا، فرما رہے تھے یا کریم یا کریم، کہ مولا اب ساری عبادتیں، ساری خانقاہیں اور سارے کے سارے جو بھی محنتیں ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، پر آخری لمحہ تیری کریمی سے ہی ہوگا. کیوں؟ جنت رحمت سے ملے گی. کس سے ملے گی؟ رحمت سے ملے گی. اس لیے میری درخواست ہے اس لمحوں کو، ان اوقات کو قیمتی بناتے بناتے زندگی کے دن رات گزر جائیں اور ایک وقت ہے کہ ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں. دروشی پڑھیں، دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام. مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ایک نسبت ہے، تیرے حاجیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے آ گیا ہوں، اور بظاہر نسبت کو کیش کرانے کے لیے میں نے اپنا سر منڈوا لیا ہے. آقا، اے میرا آقا، تیرے حبیب نے ایک بات فرمائی ہے اور اس کا مفہوم ہے کہ حاجی 400 گھرانوں کی بخشش کی سفارش کرے گا، اور ایک جگہ ہے کہ حاجی گھر میں جانے سے پہلے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے. ابھی میں گھر نہیں پہنچا، ابھی میں پردیش میں ہوں، سفر میں مسافر ہوں، اور مسافر تو دنیا کے مسافر کی سخی تو دعائیں رد نہیں کرتا. اے میرا اللہ، سب سے پہلی دعا یہ کرتے ہیں تو راضی ہو جا اور اپنے حبیب کو راضی کر دے اور ہدایت دے دے، ایمان دے دے. اے اللہ اخلاص دے دے، اخلاص دے دے. بڑا مشکل سودا ہے. اخلاص دے دے اور اخلاق دے دے، ہماری نسلوں میں اخلاق دے دے، اور ہمیں برکت اور عافیت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، خیر اور برکت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے. دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے. دنیا میں بھی خیریں دے دے، آخرت میں بھی خیریں دے دے. اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما. اے اللہ آل سعود کو جزائے خیر دے، وہ حاجیوں کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں. اے اللہ ان کی نسلوں میں خیریں دے اور برکتیں دے. ہر فتنے ہر شر سے ان کی حفاظت فرما. جتنے میرے دوست آئے بیٹھے ہیں، جتنی بہنیں آئی بیٹھی ہیں، اے اللہ ان کی دل کی خواہشیں مرادیں جائز پوری فرما اور ان کو دنیا آخرت کا اعلیٰ صلہ عطا فرما. ان کی حاضری قبول فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، بے گھر کو گھر دے دے، بے در کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے. اللہ تو کریم ہے، کرم کے دروازے کھول دے. رحیم ہے، رحم کے دروازے کھول دے. یہاں آنے والے کسی کو خالی جھولی نہ بھیج. مولا میں تو خود بھکاری ہوں، میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں. مولا میں تو خود منگتا ہوں، میں کسی کو کیا عطا کر سکتا ہوں. ہم سارے تیرے سخی کے دروازے پہ آئے ہیں. اپنی سخاوت کے دریا کھول دے، اپنی رحمت کو متوجہ فرما دے. جتنے بھی آئے ہیں کسی کو خالی نہ بھیج، سب کو اپنی رحمت سے رنگ دے. دنیا بھی آخرت بھی، خیر بھی برکت بھی، عزت بھی عافیت بھی، رزق بھی دولت بھی، اور حلال راستے سارے کھول دے. حرام راہیں بند کر دے. علت ذلت اور قلت سے بچا، علت ذلت اور قلت سے بچا. نسلوں کی حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما، اور امت سب کو کلمے والی زندگی عطا فرما، اور کلمے والی موت عطا فرما، اور کلمے والی قبر عطا فرما، اور مدینے والے کی شفاعت عطا فرما. بن مانگے عطا فرما.
جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا لکھا ان کی دعائیں قبول فرما، اور جو پورے عالم میں آمین کہیں ان کی بھی قبول فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔